نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، گزشتہ مہینے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا تھا۔ اس جمعے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک جو ہمارا عقیدہ 4 سوالوں کے جواب دیتا ہے اس کو ذکر کیا تھا۔ ہمارا عقیدہ ہمیں جن 4 سوالوں کے جواب دیتا ہے، وہ سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ میں کون ہوں۔ تو ہمارا عقیدہ، ایمان، یا ہم جس چیز پر یقین رکھتے ہیں وہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر جو اس کے اندر سوال تھا وہ یہ سوال تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، یعنی ہمارا بنانے والا کون ہے، ہمیں بھیجنے والا کون ہے، ہمارا ریلیشن شپ کس کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ اور تیسرا جو بنیادی سوال تھا جس کا جواب ہمارا عقیدہ دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ ہمارا رول کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے اس زندگی کے اندر۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے اس کے اندر ہمارا رول کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ہماری عملی زندگی میں ہماری پہچان کیا ہے۔ اور جو آخری سوال ہے ہمارا عقیدہ جس سوال کا جواب دیتا ہے وہ سوال ہے ہم نے جانا کیا، کہاں ہے، ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے، ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کی بیس پر طے ہوگا کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال عرض کی تھی کہ جیسے ایک بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو اب سب سے پہلے اس نے ڈاکٹر بننا ہے، تو ڈاکٹر بننے کے لیے وہ میڈیکل کالج چنے گا، دین میڈیکل کالج سے اگر باہر نکل گیا MBBS یا جو بھی اسپیشلائزیشن اگر اس نے کر لی ہے تو پھر وہ ہاسپٹل چنے گا۔ تو یہ اس کا فائنل ڈیسٹینیشن ہے کہ میں نے یہ بننا ہے۔ اس کے لیے پھر وہ اپنا ریلیشن شپ بناتا ہے میڈیکل کالج سے یا ہاسپٹل سے، اور پھر اس کے بعد وہ دنیا کو اپنی پہچان کراتا ہے کہ آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف فلاں میڈیکل کالج وغیرہ وغیرہ، میں فلاں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں یا میں ڈاکٹر ہوں۔ وہ اپنی پہچان، اور گلے میں پھر وہ اپنا بیج بھی لٹکاتا ہے کہ میں فلاں ڈاکٹر ہوں، میں نے فلاں سبجیکٹ میں یا فلاں فیلڈ میں میری اسپیشلائزیشن ہے، میں یہ ہوں۔ یہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ جب یہی اس کا جو ریلیشن شپ جو ہے اس کا ڈاکٹری کی فیلڈ کے ساتھ، اس کا میڈیکل کالج کے ساتھ یا اس کا ہاسپٹل کے ساتھ جو اس کا ریلیشن شپ ہے اس کی گیٹ اپ کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا لباس اپنا ہوتا ہے۔ یہاں آپ ڈاکٹر سے ہٹ جائیں تو جو وکیل ہے ان کے ایک اپنا خاص بلیک کوٹ ہوتا ہے، بلیک اس طرح کے ان کا لباس الگ ہے، تو اپنا گیٹ اپ بھی چینج کر دیتا ہے۔ جو ہی ریلیشن شپ بدلتا ہے گیٹ اپ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اور ریلیشن شپ کب بدلتا ہے؟ جب آپ کے آبجیکٹیوز بدل جاتے ہیں، آپ کے مقاصد بدل جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا آبجیکٹیو کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ کس سے ہونا ہے، اور یہ ریلیشن شپ آپ کے گیٹ اپ کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے، آپ کے اپیرنس کو، آپ جو دکھتے ہیں وہ چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ کے آبجیکٹیو کچھ اور ہیں تو آپ کا ریلیشن شپ وہ نہیں ہو سکتا جو آبجیکٹیوز کے مطابق نہ ہو، پھر آپ کا ریلیشن شپ بھی چینج ہو جائے گا۔ جب ریلیشن شپ چینج ہوگا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا گیٹ اپ چینج نہ ہو۔ مثلا جو بندہ فلم انڈسٹری سے یا فلموں سے تعلق رکھتا ہے، ان کو دیکھنا پسند کرتا ہے، اس کا گیٹ اپ مولویوں والا ہو، یہ اچھا یہ نہیں ہوتا، وہ اس گیٹ اپ سے نفرت کرتا ہے۔ اور جو پسند کرتا ہے علم کو، دین والوں کو، تو اس کا گیٹ اپ ان جیسا ہو، شاہ رخ خان جیسا ہو، فلاں جیسا ہو، فلاں جیسا ہو، وہ نہیں بناتا۔ وہ کہتا مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ ان سے اس کا ریلیشن شپ ہی نہیں ہے، آبجیکٹیوز کے اندر اس کا رول ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آج یہ پچھلا جو ہماری بات تھی اس کو میں تھوڑا سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آج جس پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ذرائع دیے ہیں، یا آج کے دور کے حساب سے سمجھا جائے تقریباً سبھی لوگ موبائل یوز کرتے ہیں۔ تو موبائل کے اندر نا مثلا پہلے سافٹ ویئر ہوتے تھے جاوا، پھر اب دوسرے آگے اینڈرائڈ، یہ سارے سافٹ ویئر ہیں۔ اب مثال لے لیں، جاوا ایک سافٹ ویئر ہے آپ کی موبائل کے اندر، تو کیا وہ اینڈرائڈ کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اینڈرائڈ کی اپلیکیشنز کے لیے آپ کو اپنے موبائل میں کیا کرنا پڑے گا؟
وہ والا سافٹ ویئر کرنا پڑے گا. اچھا آپ کی ونڈو ہے ونڈو 7 ونڈو 8 ونڈو 10 ہے اور آپ جو ہے ادھر آئی فون والوں کے وہ جو ایپل ہیں ایپل کا سافٹ ویئر اس میں انسٹال کرنا چاہیں, ایپل کی ساری چیزیں اپلیکیشنز ڈالنا چاہیں, ڈل جائیں گی؟ نہیں ڈلیں گی, اس کا میچ نہیں کھا رہی نا. تو پہلا اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 ذرائع دیے ہیں اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے, ہمیں اپنے آپ سے جوڑنے کی. سب سے پہلے ہمارا سافٹ ویئر وہ انسٹال کیا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی اپلیکیشنز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. یعنی کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپلیکیشن دی ہے انسٹال کرنے کے لیے سسٹم میں, وہ ایکسیپٹیبل ہے اس سسٹم میں. کیسے ہے وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں. پھر دوسرے نمبر پر آپ سسٹم کے اندر سینسرز لگاتے ہیں, یہ فلاں سینسر ہے, یہ فلاں سینسر ہے. مثلا آپ تھم والا سینسر لگا دیے اس کے اندر, اور آپ کے بایو میٹرک سسٹم جو ہے آپ چہرہ دکھائیں گے تو آپ کو فوراً ایکسیپٹ کر لے گا کہ ہاں اس کی اٹینڈنس لگا دو. اب آگے بڑھ رہی ہے ٹیکنالوجی اور بہت سارے سسٹم آ رہے ہیں آپ کے سامنے. تو اگلا جو ہے سینسر لگے ہوئے ہیں, تو اسی طرح ادھر بھی اللہ پاک نے سینسر لگائے. پھر سینسر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر بہترین قسم کا سافٹ ویئر جو ہے وہ انسٹال بھی کر دیے ہیں. چوتھے نمبر پر جو چیز ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. وہ کیسے ہیں اب ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا. تو پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے ریزلٹ دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو ہدایت کے 4 ذرائع ہیں, اگر یہ زندگی میں نہیں ہوں گے تو زندگی کیسی ہوگی. یعنی بجائے اس کے کہ میں اپنی زندگی بتاؤں, آپ کی زندگی بتاؤں, میں وہ زندگی بتاؤں گا جو قرآن نے دکھائی ہے اور آپ کو عملی طور پہ نظر بھی آ رہی ہے. صرف ہم ملاتے نہیں ہیں اس کے ساتھ, تو جب اس کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کہیں گے اچھا. تو پھر اسی چیز کو جو میں ٹرانسلیشن آپ کو دوں گا, اینڈ پہ میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا کہ یہ کیسے بن گئی ہے. حقیقت میں ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن بن گئی ہے, اب کیا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 39 اور 40, 39 اور 40 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین کفروا اعمالهم کسراب, جو لوگ کفر کرتے ہیں یعنی جن کا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ نہیں ہے, جن کا ربط اللہ کے ساتھ نہیں ہے, جن کی زندگی کے آبجیکٹیوز میں, جن کی زندگی کے مقاصد میں, جن کی زندگی کے گولز میں اللہ نہیں ہے, اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کی نہیں مانتے, تو ان کی زندگی کے جو اعمال ہیں, جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو کاروائیاں ہیں, جو کردار ہیں, جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ کیسے ہیں, اس کی 2 ایگزامپل دی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. نمبر 1 کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء, کہ ان کی زندگی کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان, چٹیل صحرا ہو جس میں درخت وقت کچھ بھی نہ ہو اور آپ کو سراب نظر آ رہا ہو. سراب کیا ہوتا ہے کہ جو دکھنے کو تو پانی لگتا ہے, یحسبہ الظمآن, پیاسا اس کو گمان کرتا ہے کہ یہ پانی ہے, لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے حتی اذا جاءہ, جب اس کے پاس جاتا ہے لم یجدہ شیئا, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی اس کو پانی نظر آتا ہے لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, جب پاس جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہاں کون ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ووجد اللہ عندہ, وہاں اللہ پھر بھی ہوتا ہے. ووجد اللہ, وہ پاتا ہے اللہ کو وہاں پہ, لیکن اللہ کیا کرتے ہیں فوفاہ حسابہ, اللہ اس کا پورا حساب کر دیتے ہیں. یعنی یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی, یہ سراب ختم ہو جائے گا, یہ دھوکہ ختم ہو جائے گا, تو آگے کون ملے گا ملاقاتی کے لیے؟ اللہ ہوں گے, اور اللہ پورا بدلہ دیں گے جو بھی کیا ہوگا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. یا یہی نہیں ہے کہ ونڈو آن کرو اور گھنٹہ گھومتی رہے, وہاں سیکنڈز کے اندر سب کا سب حساب ہو جانا ہے, سب حساب لینے والے ہیں. اچھا, ایک تو مثال یہ دی اللہ تبارک تعالیٰ نے. دوسری مثال یہ دی ہے, یہ جو کافر ہیں جو مجھے نہیں مانتے, اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو مجھے نہیں مانتے, جو میری ذات کو نہیں مانتے, جو میری نہیں مانتے, ان کے اعمال کی مثال دوسری دی. اللہ تبارک نے فرمایا او کظلمات, ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے ہیں, اندھیرے, تاریکیاں ہیں, اندھیرے ہیں, ڈارکنیس ہے. فی بحر, یہاں نہیں ہے کہیں سے لائٹ لگ جائے گی, ادھر سے واپڈا والے لائٹ آن کر دیں گے, آپ کر دیں گے, یہ نہیں, فی بحر, سمندر کے اندر اندھیرا ہے. لجین یغشاہ موج, کہ اس کو ڈھانپے ہوئے موج ڈھانپے ہوئے اوپر سے. من فوقہ موج, ایک موج نہیں ہے, اس موج کے اوپر ایک اور موج ہے. یعنی ایک موج ہے, ایک لہر ہے سمندر کی, اس سمندر کی لہر کے اوپر ایک اور سمندر کی لہر ہے. مطلب ہے کہ اس کے ارد گرد سمندر کی لہروں کے پہاڑ ہیں. یعنی وہ دور سے اگر کوئی روشنی آ بھی سکتی ہے تو ان لہروں نے روک رہی ہے. اچھا چلو, نیچے سے روشنی نہیں آ رہی, سائڈ سے روشنی نہیں آ رہی, تو اوپر سے آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من فوقہ سحاب, اس کے اوپر سے بادل ہیں, کالے بادل ہیں, گھٹا ٹوپ, بالکل کالے بادل ہیں. ادھر سے بھی جو روشنی کے آنے کا امکان تھا وہ بھی ختم. ظلمات بعضها فوق بعض, یہ اندھیرے ہیں, ایک اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا, دوسرے اوپر کے اوپر تیسرا اندھیرا, اندھیرے پہ اندھیرا ہے.
یعنی کوئی روشنی کا امکان باقی نہیں ہے اس کے اندر. اچھا کیا حال ہے اگر اس اندھیرے کو اگر سمجھنا ہو ہمیں تو کیسے ہوگا؟ فرما رہے ہیں اذا اخرج یدہ لم یکد یرا، اگر وہ اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہے گا نا تو اس کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے اس اندھیرے میں اپنے ہاتھ کو بھی دیکھنا چاہے گا تو لم یکد یرا، وہ نہیں دیکھ سکے گا، یعنی اتنا اندھیرا ہے. تو اس کے اعمال ایسے اندھیروں کی طرح ہیں کہ وہ اپنی ذات کو بھی اگر پہچاننا چاہے گا تو نہیں پہچان سکے. وہ کون ہے حقیقت میں، وہ کون ہے وہ اپنی ذات کو بھی نہیں پہچان سکے گا. اس کے اعمال ایسے ہیں کہ اسے دن بدن اندھیرے میں لے کے جا رہے ہیں اور اندھیرے میں لے کے جا رہے ہیں اور اندھیرے جا رہے ہیں. وہ اتنے اندھیروں میں چلا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی پہچان بھی بھول جاتا ہے. میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں بنا ہوں، میں کس کے لیے بنا ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے، مجھے کس لیے بنایا ہے، پہچان بھول جاتا ہے. پھر اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. وہ اندھیرے میں اتنا چل لم یکد یرا، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اللہ جسے نور عنایت نہ کریں، اللہ جسے روشنی عنایت نہ کریں، ایمان کی روشنی، علم کی روشنی، وحی کی روشنی عنایت نہ کریں، فما لہ من نور، اس کا کوئی نور نہیں، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، نہ اپنی پہچان کی روشنی ہے نہ دوسروں کی پہچان کی روشنی. یہ نقشہ کھینچا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اگر ان کی زندگی کو دیکھیں، آپ لوگ غور کریں گے، آگے آخر میں اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا جو درمیان میں چیزیں ذکر کرنے کے بعد، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے 4 ذرائع ہمیں عنایت فرمائے. سب سے پہلا جو ذریعہ ہمیں عنایت فرمایا ہے وہ آپ لوگوں کی بیسک سافٹ ویئر ہے بائی ڈیفالٹ، جو آپ لوگوں کے اندر انسٹال ہوا ہے. جیسے کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ ونڈو یہ انسٹال ہوئی، بس اس کے اندر چینجنگ نہیں ہو سکتی. جو ہی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹن کی آواز آتی ہے، بھائی یہ سافٹ ویئر چینج نہیں ہو سکتا. ادھر بھی کچھ سافٹ ویئر ہوئے ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے چاہے کتنی کوشش کیوں نہ کر لیں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جسے کہتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں عربی میں جبلت، طبیعت، فطرت. وہ بائی نیچر ہمارے اندر کچھ سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتے. اور وہی سافٹ ویئر پھر اسی سے میچ کھانے والی ایپلیکیشن ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے اس کے اندر اس کی جو ونڈو انسٹال کی ہے، میں نے جب اس کو میں ونڈو انسٹال کر رہا تھا تو اس نے کہا تھا، میں نے کہا تھا الستو بربکم، تو اس نے ایکسیپٹ کر دیا تھا، بھلا کیوں نہیں ہے، آپ ہی رب ہیں، چلو آگے جانے دو، ونڈو انسٹال ہو جائے، باقی بعد میں دیکھیں گے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا لکھی ہوئی. تو جب اس ونڈو کو انسٹال کیا تھا تو یہ جو ونڈو انسٹال ہوئی ہے، یہ جو سافٹ ویئر ہمارے اندر انسٹال ہوئی ہے، بائی ڈیفالٹ ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے اندر دونوں چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہے. یہ وائرس کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، اچھائیوں کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، اچھے سافٹ ویئر کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ایک سسٹم بنایا ہے اس کے اندر جو چینج نہیں ہو سکتا، جس کو بدلا نہیں جا سکتا. البتہ اس کے اندر جگاڑ لگا کے نئے نئے سافٹ ویئر، نئی نئی چیزیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. اس کی بیس پر آپ اس سافٹ ویئر کا گیٹ اپ چینج کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں بدلے گا. اچھا اس سافٹ ویئر کو سمجھنا ہو تو آپ دیکھیں کہ جب گھوڑے کا، بکری کا بچہ ہوتا ہے تو کیا وہ پتھر کھاتا ہے؟ اس نے اٹھتے ہی پتھر کھانا شروع کر دیا؟ نہیں کھاتا نا. پتھر کیوں نہیں کھاتا؟ اس کی امی نے بتایا پتھر نہیں کھانے تم نے. اللہ نے اس کے اندر وہ سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے کہ تم نے پتھر نہیں کھانے. شہد کی مکھی کو دیکھ لیں کہ وہ جا کے کبھی آ کے آپ کی نوزی کو چوسا ہے اس نے کبھی؟ عجیب سا لگ رہا ہے نا، کبھی نہیں آئی ہے نا. بچے ہنس رہے ہیں کہ نوزی کو نہیں، کیوں نہیں کیا؟ اس کے اندر اللہ پاک نے سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے کہ تم نے اس کو چوسنا ہی نہیں ہے، اس پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے. اور وہ دوسری جو مکھی ہے جو آ کے ڈنک مارتی ہے، اس کے اندر زہر بھی ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی ظاہر میں اگر بعض اوقات دیکھیں تو فرق نظر نہیں آئے گا، وہ اندر سافٹ ویئر ہی الگ انسٹال کیا ہے میرے اللہ نے. اسی طرح ہمارے اندر بھی الگ سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے. وہ سافٹ ویئر چینج نہیں ہوتا، وہ پکا پکا ہے، وہ ہمارا ضمیر ہے، وہ پکا پکا ہوا ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے. تو یہ پہلا ہے کہ اللہ پاک نے سافٹ ویئر ہی وہ انسٹال کیا ہے جو کنیکٹڈ ہوگا تو کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا. اس پہ وائی فائی وہی کام کرے گا، پچھلے دفعہ میں نے بتایا تھا آپ کو. یہ کوئی وائی فائی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہاں پہ کوئی اور پورٹل نہیں چلے گا، کوئی اور اس کے اوپر ویب سائٹ نہیں کھلے گی. ہاں جگاڑ لگا کے کھولیں گے، وہ جگاڑ لگا کے کھولتے رہتے ہیں، سب کچھ چینج کرتے رہتے ہیں. بیسک سافٹ ویئر وہی ہے جو اللہ نے انسٹال کیا. دوسرے نمبر پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر کیا لگا دیا؟ 5 سینسز کے سینسر لگا دیے ہیں. 5 سینسر جو ہیں، 5 سینسز جو ہیں وہ سینسر ہیں، یعنی چکھنا کا ہے، سننے کا ہے. تو دوسرا اپنے آپ سے کنیکٹ کرنے کے لیے یہ لگا دیے، یہ بلٹن ہے. کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں میرا ہاتھ ہے برل، میں چاہتا ہوں کہ یہ چھوئے اور اس سے محسوس نہ ہو، میں ایسے گرم آگ پکڑ لوں اور گرم آگ مجھے جلائے بھی نہ، کچھ بھی نہ ہو، بس یہ پتھر بن جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہے تو ہے. کہتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں مولوی صاحب، آپ کو میں نے سننا مننا کوئی نہیں ہے، ایسے بیٹھا ہوا ہے. ہاں دل سے نہ سنے تو وہ الگ بات ہے، وہ آگے میں یہی ذکر کروں گا، قرآن یہی کہتا ہے. لیکن کان اس کے سنیں گے، یہ نہیں ممکن ہے، ناممکن ہے کہ وہ سنے نا. ہاں ڈوٹ لگا دے،
اندر جانے والا راستہ بند کر دے پھر بند ہو جائے گا. اور آنکھیں کہنے لگا میں آپ کو دیکھ نہیں رہا, میں کسی اور کو دیکھ رہا ہوں. ایسے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے. میں نے کہا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, مثلا ایک لڑکی کو دیکھ رہا ہے وہاں کھڑا, کوئی لڑکی لڑکے کو دیکھ رہی, کچھ بھی ہے آپس میں جو آج کل کا ماحول ہے, تو ایسے دیکھے جا رہا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا نہیں میں آپ کو تو نہیں دیکھ رہا, میری آنکھیں ویسے ہی کھلی ہیں. یہ قابل قبول نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں کھلی ہوں اور وہ کہے میں نے دیکھ رہا. ہاں جب دل ہی کہیں اور ہو تو پھر آنکھیں کھلی بھی ہوں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ اللہ پاک یہ ذکر کریں گے. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے, ہماری حقیقت حال کو, ہماری فطرت کو بتلایا ہے. لیکن جب یہ سینسر ایکٹیو ہیں, یہ سینسز ایکٹیو ہیں, یہ دیکھیں گے اور سنسیشن نہیں ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ گرم چیز کو چھوئیں اور آپ کو ٹھنڈی لگے, یہ پاسبل نہیں ہے. اور آپ بری چیز کو دیکھیں وہ آپ کو اچھا امیج دے, یہ پاسبل نہیں ہے. آپ بری چیزیں سنیں اور اچھا امیج ملے, اچھی فیلنگ ملے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ سینسر ہیں, اپنا کام کریں گے لیکن یہ لمیٹڈ ہیں. دیکھیں پہلے نمبر پر آپ دیکھیں کہ بکری نے کوئی اپنا گھر بنایا, پیارا سا بلڈنگ بنائی ہو, اس کے اندر کچن کی باقاعدہ کا ڈیزائننگ کی ہو, ٹائلیں ایسی چنی ہو, یہ ہو ہیں. کبھی شیر جنگل کا بادشاہ ہے, اس کا بادشاہ محل ہو بڑے قسم کا ہے, تو اس کے اندر جو بلٹ ان سافٹ ویئر ہے اس کی کیپیسٹی اتنی ہے, اس کے پاس جو سینسر ہیں اس سے اگلی چیز اس کے پاس نہیں ہے. اس کی لمیٹڈ جو ہے انفارمیشن کے سورسز ہیں, اسی بیس پر وہ ورک کرتا ہے, کام کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تھرڈ ون چیز دی ہے انسان کو, وہ چیز دی ہے امیجنیشن پاور دی ہے, عقل دی ہے, جس جو امیجنیشن پاور ہے بیسیکلی, جو امیجن کر سکتی ہے, جو سنتا ہے, جو دیکھتا ہے, جو چکھتا ہے, جو سونگھتا ہے اور جو چھوتا ہے, اس کی بیس پر نئی انفارمیشن کریٹ کرتا ہے. وہ یہ شیر نہیں کر سکتا, یہ بکری نہیں کر سکتی, چیتا نہیں کر سکتا, یہ 20 نہیں کر سکتی, یہ چھوٹے جتنے بھی جان انسان کے علاوہ ہیں یہ نہیں کر سکتے. یہ کر سکتا ہے, یہ یہاں بیٹھے بیٹھے, اب میں باتیں کر رہا ہوں, اس نے جا کے سافٹ ویئر انسٹال کھول لیا ابھی یہاں سے ہی جاتے, کیونکہ میں سافٹ ویئر کی باتیں کر رہا ہوں, ونڈو بھی کھول لی, ادھر جا کے ہاں یہاں یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, وہ ادھر ہی چلا گیا, ابھی تھوڑی دیر واپس آ گیا ہوگا, لیکن وہ گم ہوا امیجنیشن پاور کے تھرو تو گیا ہی, وہاں چلا گیا. تو یہ انسان نے ایک تیسری اپنے سے اللہ پاک نے جوڑنے کے لیے ایک تیسری ہدایت کا ذریعہ دیا ہے, رہنمائی کا ذریعہ دیا ہے, مائنڈ, دماغ, عقل, سوچ, سمجھ, فکر, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں دیے ہیں؟ اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے. جب تم کائنات کو دیکھو گے تو تمہیں میں یاد آؤں گا, لیکن جب تمہارے دیکھنے کا انداز ہی بدل جائے گا. کیسے بدلے گا ذرا آپ دیکھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قرآن میں ساری چیزیں اگر آپ جوڑیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو, جن سے اپنی حاجتیں مانگتے ہو, جن کے پوجا کرتے ہو, جن کی عبادت کرتے ہو, یہ تمہارے جیسے تو ہیں, اور اگر تمہارے جیسے نہیں ہیں تو وہ پتھر ہیں, تم سے بھی بدتر ہیں, لیکن کم از کم اگر تم انسانوں کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی ہیں. فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین, پکارو ان کو نا, کہیں وہ جواب دیں تمہیں. جواب دے سکتے ہیں اور نہیں دے سکتے وہ جواب تمہیں. اللہ آگے فرماتے ہیں الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے ٹانگیں ہیں وہ چل سکتے ہیں ان سے؟ کیا بتوں کی ٹانگیں ہیں وہ چل سکتے ہیں؟ ارے عقل سے تو کام لو, دیکھو ٹانگیں نہیں ہیں, تمہاری ہیں, تم اس سے افضل ہو. تو کبھی افضل اور بہتر کسی ادنا, اور آپ کسی آفس بوائے کے سامنے سرنڈر کریں گے؟ کبھی آفس بوائے کے سامنے گئے, آپ میرے باس ہیں اور میں آپ کا جو ہے اسٹوڈنٹ ہوں, میں آپ کا ماتحت ہوں, آپ جو بھی آرڈر کرو گے میں کروں گا. آپ کہ نہیں, یہ آفس بوائے ہے, میں اس سے اعلیٰ ہوں. کبھی بھی اعلیٰ ادنا کے سامنے جھکتا نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم پہلے یہ دیکھو تمہارے جیسے ہیں, تم سے اعلیٰ ہیں, ان کی ٹانگیں ہیں, اس سے چل سکتے ہیں, نہیں تو پھر کیوں پوجا کرتے ہو ان کی؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ام لہم اید یبطشون بہا, کیا ان کے ہاتھ ہیں جسے وہ پکڑتے ہیں؟ آپ کی گردن پکڑ لیں گے, نہیں ہے نا, تو پھر کیوں پوجا کرتے ہو ان کی؟ کیوں ان کو پوچھتے ہو, کیوں ان کو اپناتے ہو زندگی میں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں اس سے وہ دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے. ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں ان سے سنتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. تم ہم سے بھی ادنا ہے, تو پھر ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو تم؟ تو یہ آپ کو رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے یہ چیزیں دی. اللہ فرماتے ہیں قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدوا فلا تنظرون, ارے تم پکارو اپنے خداؤں کو اور مجھے پھر مہلت تک نہ دو, جو کرنا ہے کر لو, نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, اور تم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تمہیں سنتے ہیں. جیسے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں, باہر بہت سارے لوگ ہیں جو اس کی آواز سنتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں. اللہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سنتے ہیں, حق بات کو سنتے ہیں, ہدایت کی بات کو سنتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ, ارے اگر تمہارے سننے کا وہ بہرے ہوں, جن کو وہ بات سمجھ ہی نہ آتی ہو, ان کے دل میں ایکسیپٹیبلٹی نہ ہو آپ کی بات کی, تو کیا ہم ان کو سنا سکتے ہیں؟
آپ ان کو نہیں سنا سکتے، ان کے دل کی آنکھ، دل کے کان سن نہیں جاتے، وہ جو آپ بات بتانا چاہتے ہیں وہ اسے دل سے ہی نہیں سننا چاہتے. تو یہ جو ہارڈ ویئر ہے یہ کام نہیں کرے گا جب تک اندر سے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی. اگر اندر سے ایکسیپٹیبلٹی ہوگی تو یہاں سے آنے والی چیزوں کو وہ ایکسیپٹ بھی کریں گے، قبول بھی کریں گے. آپ بٹن دبائی جاؤ نوکیا 3310 کی، وہ کہہ رہے ہیں نہیں بٹے گا، بٹن خراب ہو گیا ہے، 10 سال تو استعمال کر لیے، بس کر دو، میری جان چھوڑ دو. اوکے بٹن دباؤ، کہنے لگا نہیں یہاں پہ کمانڈ نہیں چلے گی، آپ کی کمانڈ دو کہ کمانڈ نہیں چلے گی. تو کہنے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اندھے ہو گئے، جن کی عقل کی سمجھ ختم ہو گئی ہے، جن کی دل کی بصیرت ختم ہو گئی ہے، تمہیں نہیں سنیں گے. اچھا اب دیکھیں کہ جو پہلا سافٹ ویئر ہے، اگر اس کے بعد اگلے 5 سینسز کی بات کریں، ان 5 سینسز کے تھرو آپ ایک سافٹ ویئر کرتے ہیں کہ یہ ہارڈ ویئر ہے، اس کا ایک سافٹ ویئر ہوگا تو جب یہ کام کرے گا. مثلا جب نئی ونڈو انسٹال کرتے تھے آواز نہیں آتی تھی، اب آواز نہیں آ رہی، کہنے لگا ہاں کوئی سافٹ ویئر مسنگ ہے اس میں سے، اس لیے وہ کریں گے تو آواز آئے گی ورنہ آواز نہیں آئے گی. اور آپ نے وہ کیا اور آواز آنا شروع ہوگی. تب اسی طرح اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بڑے واٹس ایپ کیے، کوئی آپ نے جواب ہی نہیں دیا، وہ کہہ رہا ہے بھائی کہاں سے جواب دوں بھائی، آپ کے مجھے ملے ہی نہیں واٹس ایپ. بہرحال اس نے کہا بھائی میں 10 دن ہو گئے آپ سے کوشش کر رہا ہوں، میں نے آپ کو فائل بھی بھیجی ہے، پیپر بھی بھیجا ہے، فلاں چیز بھی بھیجی ہے، وہ بھی بھیجا ہے، پکچر بھی بھیجی ہے، سب کچھ بھیجا ہے. کہنے لگے بھائی مجھے نہیں ملا نا. کہنے لگا اچھا موبائل دکھاؤ. اس نے کہا اللہ کے بندے تم نے واٹس ایپ اپلیکیشن کی ہوئی نہیں، تمہیں واٹس ایپ کہاں ملے گا. وہ کہتے ہیں اچھا اس کے لیے اپلیکیشن کرنی پڑتی ہے. کہنے لگا ہاں نا اس کے لیے اپلیکیشن کرنی پڑتی ہے، بھائی واٹس ایپ اپلیکیشن کرو گے تم تمہیں میسج ملیں گے. کہنے لگا میں سمجھا ویسے ہی میسج آ جائے گا. تو ایک بندہ کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے میرا رشتہ جڑ جائے، اپلیکیشن ایمان کی تو کرتا نہیں ہے، اپلیکیشن وہ نماز کی تو کرتا نہیں ہے، ایکسیپٹیبلٹی کہاں سے ہوگی، اللہ کے میسج کہاں سے ملیں گے اس کو، مبشرات کہاں سے ملیں گی اس کو. وہ سافٹ ویئر تو انسٹال کرنا نہیں چاہتا، امیدیں رکھتا ہے سب کچھ میرے پاس آئے گا، سب کچھ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، ساری قسم کی جو آنے والی پکچرز ہیں، جو جی اچھی اچھی ویڈیوز ہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے مجھے ریسیو ہو جائیں گی. ریسیو نہیں ہونے والی. جیسے واٹس ایپ کی اپلیکیشن نہیں کرو گے تو ریسیو نہیں ہوگا، ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپلیکیشنز بنائی ہوئی ہیں اس مین کنیکشن کو جوڑنے کے لیے. جب تک وہ نہیں ہوں گی تو اللہ کے پیغام کہاں سے ریسیو ہوں گے، اللہ کے پیغام کی سمجھ کہاں سے آئے گی، نہیں آئے گی. اگر آپ کمانڈ دیں گے کمانڈ بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا آپ کا سسٹم. تو اس کے اندر کریکشن کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر آخری ذریعہ عنایت فرمایا کہ جہاں پر سب سے پہلے اندر انسٹال کیا سسٹم، پھر اس کے بعد 5 سینسز دیے. 5 سینسز کی لمٹ بھی کم ہے ہر چیز کو. مثال لے لیں آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں انگلی لگا کے ادھر سے، نہیں تم انگلی سے دیکھ نہیں سکتے، چھو سکتے ہو، یعنی اس کی لمٹ لگا دی ہے. پھر اس سے اگلی جو لمٹس زیادہ ہیں، جس کی مائنڈ دیا، عقل دی، سوچ دی، سمجھ دی، اس کی لمٹ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ بھی کہیں پہ آ کے دھوکہ کھا جاتی ہے، مار کھا جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جا کے عقلیں مار کھا جاتی ہیں، ابھی اس نقشے کو دوبارہ کھینچوں گا کہ جہاں پہ جا کے عقل بھی مار کھا جاتی ہے، عقل بھی غلط ڈیسیجن لینا شروع کر دیتی ہے، جہاں پہ عقلیں بھی انسانوں کی دشمنیوں پہ آ جاتی ہیں، جہاں پہ عقلیں بھی انسانوں کی جا کے لوگوں کو مارنے کی بات کرتی ہیں، لوگوں کو قتل کرنے کی بات کرتی ہیں، دوسروں کی عصمت دری کی بات کرتی ہیں، دوسروں کو عزت نہ دینے کی بات کرتی ہیں، وہاں پہ اللہ کہتے ہیں اب تمہیں ایک اور رہنمائی کی ضرورت ہے. اگر تم اس رہنمائی کو نہیں پاؤ گے تو کیا ہوگا؟ 2 نتیجے نکلیں گے. نمبر 1 ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. اچھا اسی چیز کو اگر دیکھیں، افلم یسیروا فی الارض، قرآن خود پیش کرتا ہے، کیا تم زمین گھومتے نہیں ہو؟ کیا یہ زمین میں گھومے نہیں ہیں، سیر نہیں کی انہوں نے؟ ذرا گھومو پھرو. کیا دیکھو گے؟ فتکون لہم قلوب، تو ان کے دل ہوں. کیسے دل ہوں؟ ایسے دل ہوں یعقلون بہا، جس سے وہ سمجھیں، یعنی دل سے سمجھیں. گھومو پھرو، تمہارے دل ہوں، ایسے دل ہونے چاہیے جن کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہو. اور اللہ فرماتے ہیں او آذان یسمعون بہا، یا کان ہوں جس سے وہ سننے کی صلاحیت ہو ان کے اندر. اور فرمایا فإنہا لا تعمی الابصار، ارے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. یہ جن کو اللہ کی ہدایت نظر نہیں آتی نا، جن کو اللہ کی رہنمائی نظر نہیں آتی نا، جن کو انسان ہی نظر نہیں آتے، درندے نظر آتے ہیں، مارتے ہیں ان کو، یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ ارے ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں تو کون اندھا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، ان کے دل اندھے ہو گئے. ان کے دل میں وہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہے جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرے، اس چیز کو کیپچر کرے، اس چیز کی پکچر کو لے. یہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہے ان کے اندر، ان کے دل اندھے ہوں گے، ان کے دلوں کی بصیرت ختم ہو گئی ہے. الَّتِي فِي الصُّدُورِ، تم یہ نہ سمجھنا اس دل سے کوئی اور دل مراد ہے، اس سے دل مراد تمہارے سینوں میں جو دل ہیں یہ اندھے ہو گئے. نگاہ پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا، نگاہ کو حق نے کیا ہے دل کتاب. نگاہیں پاک نہیں ہیں تو دل پاک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے. اور اگر نگاہ پاک ہے تو اس کا مطلب دل بھی پاک ہے، آپ کے اندر سافٹ ویئر ٹھیک ہے. اگلا نمبر پہ
کہ جو رہنمائی کا ذریعہ دیا اللہ تبارک نے، چوتھا جو رہنمائی کا ذریعہ ہے وہ بنیادی طور پہ وحی ہے، اللہ کی تعلیمات ہے، اللہ کا قرآن ہے، نبی کی احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کنیکشن جوڑا ہے، ہدایت اور رہنمائی دی ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی دی ہے وہ رہنمائی دی ہے، اگر آپ سادہ لفظوں میں سمجھیں تو وہ آپ لوگوں کو وائی فائی کنیکشن ہے، بس وہ سب کے پاس ہے۔ اچھا، اس کی مثالیں قرآن بھرا پڑا ہے، عجیب بات ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے پہلی بات کیا بات فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کلام کسی سے نہیں کریں گے، ڈائریکٹلی بات نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہ فیس ٹو فیس بات ہو، نہیں، 3 ذرائع ہیں جن ذرائعوں سے آپ کو وحی سے آپ کی زندگی کا مینول جو ہے وہ عنایت کریں گے اللہ تعالیٰ۔ 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں الا وحین، یہ وحی کیا ہے سمجھنا ہو، اللہ تعالیٰ نے بطور وحی حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا، دیٹ مین ان کے اندر اس وائی فائی سے کنیکٹڈ تھے، میسج آ گیا۔ شہد کی مکھی کو بولا اوحا الی النحل، اس کے اندر سافٹ ویئر ہوا ہے وہ ایکسیپٹ کر سکتی ہے۔ فرشتوں کے بارے میں فرمایا اوحا، کہ میں نے ان کی طرف وحی کی ہے، اس کا مطلب فرشتوں کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ وحی جو ہے یہ جہاں پہ وائی فائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وائی فائی شیطانوں کا بھی ہے، یہ آپس میں وحی کرتے ہیں۔ اوحا الشیطان الی، اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا ایک پورٹل بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنا ایک ہب بنایا ہوا ہے، ایک اپنا سسٹم بنایا ہے جس میں ان کے میسیجز جاتے ہیں، اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہی ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں ان کی ساری چیزیں سسٹم کی چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کا بھی ایک وائی فائی سسٹم ہے، ان کا بھی وائی فائی سسٹم، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی ایک میسج دیکھتے ہیں، ایک اسپیشل آپ کے پاس میسج آنا ہے اسپیشل، تو اسپیشل اپروول چاہیے آپ کو۔ آپ کسی ہوٹل کے کمرے میں جاتے ہیں، اس کمرے کا وائی فائی ہوتا ہے، باقی کمروں میں نہیں چلتا، چلا کے دکھا دیں، انہوں نے ریسٹرکشن لگائی ہوتی ہیں۔ تو نبی کا اپنا ایک کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ، اور ہم سب کے لیے اوپن کنیکشن ہے، اور ایمان کے ذریعے آپ کوئی بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے، ایمان کا بٹن دبائیں گے کنیکٹ شروع۔ اور دوسرا ذریعہ کیا ہے ہدایت کو نوازنے کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او من ورائے حجاب، یہ پردے کے پیچھے اپنے نبی کو بلایا، اور وہ جو 50 نمازیں عنایت کی تھیں پردے کے پیچھے دی تھی نا، اور یہ پردے کے پیچھے اللہ پاک نے عنایت دی۔ اور بعض روایات میں یہ 2-4 آیات جو ہیں قرآن کی پردے کے پیچھے ملیں گی، یعنی آپ اللہ کی ذات جو ہے وہ پردے کے پیچھے تھی، کوئی اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور تیسرا ذریعہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا او یرسل رسولا، یا میں رسول بھیجتا ہوں، اپنا پیغمبر بھیجتا ہوں، اپنا میسج دینے والا بھیجتا ہوں، میسنجر بھیجتا ہوں، وہ جبرائیل ہیں جو پیغام لے کے نبی کے پاس آئے۔ تو پورے کا پورا قرآن اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے نبی کو عنایت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وحی کا ذریعہ ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے۔ اچھا، اگلی بات اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کے بارے میں کہ وحی کی وجہ سے چینج کیا آتا ہے۔ اس آیت میں اس طرح نظر نہیں آئے گا، جب ملائیں گے تو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ جو نبی بولتا ہے، یہ جو نبی تم سے مخاطب ہوتا ہے، یہ جو نبی تم سے بات کرتا ہے، یہ جو نبی تمہیں تعلیمات دیتا ہے، یہ اتنی اپنی رائے، اپنی خواہش پر مبنی چیزیں نہیں ہیں، یہ وحی پر مبنی چیزیں ہیں۔ تو اس سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان وحی سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، وحی سے جڑ جاتا ہے، تو آٹومیٹیکلی اس کی خواہشات کی پیروی ختم ہو جاتی ہے، وہ خواہشات کی پیروی ختم کر دیتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ یہ جتنے بھی لوگ وحی کو چھوڑنے والے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھا، جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وحی کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، یہ قرآن اور حدیث کو مانتا ہے، مسلمان ہے، اس پہ ایمان بھی لاتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی مانتا نہیں ہے، قرآن اور حدیث کو اپنی عملی زندگی میں لے کے نہیں آتا، تو چینج کیا آئے گا؟ چینج وہی آئے گا جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ والذین کفروا بالعمل او بالعقیدہ، کہ جو ایمان کفر لے کے آتے ہیں، ایمان نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کی نہیں مانتے، یا پریکٹیکلی اللہ کی نہیں مان رہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ ایسے ہوں گے جیسے صحرا ہے، ان کی بل گیٹس کی ہوئی خیرات کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس کی زندگی کے اندر اچھے اعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ جب وہ اپنے اتنے بڑے اعمال کو سامنے رکھ کے دیکھے گا کسراب، وہ ایک سراب کی طرح ہوں گے، پیاسا دیکھے گا یہ تو پانی ہے، لیکن جب وہ اینڈ پہ جائے گا کہے گا زندگی میں تو کچھ بھی نہیں کیا، زندگی برباد ہوگی۔ یہ کافروں کی زندگی، ان کے اعمال، زندگی برباد ہے۔ اور دوسرا تبدیلی کیا آئے گی اگر غور کریں؟ اگر یہ وحی سے اللہ سے کنیکشن نہیں ہے، اللہ پاک نے جوڑا ہے ہمیں، اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے، تو تبدیلی کیا آئے گی؟ تبدیلی یہ آئے گی کہ انسان خواہش پرست بن جائے گا، اور جب خواہش پرست بنے گا نا تو وہ اپنی پہچان بھول جائے گا، دوسروں کی پہچان تو الگ بات ہے،
یعنی اپنی بیٹی کی پہچان، ماں کی پہچان، بہو کی پہچان، ان رشتوں کی پہچان تو دور کی بات ہے، لم یکد یراہ، اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکے گا، وہ اپنی انسانیت کو بھول جا دے گا، وہ اپنی انسانیت کی پہچان کھو بیٹھے گا۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں صرف ایک ہی بنیادی چیز ہے جو ہمیں بدل سکتی ہے، ہمارے اعمال کو بدل سکتی ہے، ہمارے دیکھنے کے انداز کو بدل سکتی ہے، ہمارے سوچنے کے انداز کو بدل سکتی ہے، ہمارے سننے کے انداز کو بدل سکتی ہے، ہماری کمیونیکیشن سکلز بدل سکتی ہے، ہمارا آپس میں ڈیبیٹ کو بدل سکتی ہے، ہمارے آپس کے ریلیشن شپ کو بدل سکتی ہے۔ وہ اگر ہے تو صرف ایک ہے ریلیشن، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ربط، اللہ کا تعلق۔ اور وہ تعلق کتنے ذرائع سے ملے گا؟ آپ کے اندر سافٹ ویئر انسٹال ہے، جبلت، فطرت ہے آپ کی، اس فطرت کے بعد اللہ پاک نے آپ کو 5 سینسز دیے ہیں، آپ کو حواس خمسہ دیے ہیں، آپ کو دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تیسرے نمبر پر اللہ پاک نے آپ کو عقل سے نوازا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہر ایک کے پاس میسر ہیں۔ اور چوتھی چیز اللہ پاک نے اسپیشل ہمیں عنایت کی ہے، انسانوں کو عنایت کی ہے اسپیشلی، وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی تعلیمات ہیں۔ جب ان چاروں کے ذریعے اگر اللہ سے جڑنا چاہیں گے تو فوراً جڑ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ زندگی کی تبدیلی، سوری زندگی بدل جائے گی، سب کچھ بدل جائے گا، پھر آپ کے دیکھنے کا سب کچھ بدل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کی اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی اور اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جزاکم اللہ۔